بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا فللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، جو برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ معزز ویورز، محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، کعبۃ اللہ کی عمارت بلڈنگ کب تعمیر کی گئی؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا کہ جہاں اب کعبۃ اللہ موجود ہے، یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے، پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا۔ معزز ویورز، محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا زمین پر پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ پوری زمین کی اصل ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی، بنائی گئی۔ اے عاشقان رسول، یہ تو معلوم ہو گیا کہ زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا جو پیدا کیا گیا ہے وہ وہی مقام ہے جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ شریف، کعبۃ اللہ کی عمارت سب سے پہلے کب بنائی گئی؟ اس سوال کے جواب میں آپ کے گوش گزار ایک نہایت ہی ایمان افروز حکایت کرتا ہوں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک بار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال پوچھا، مگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے طواف کے 7 پھیرے مکمل فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حتیم میں تشریف لائے اور میزاب رحمت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر وہاں تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ فرمایا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص کو حاضر کیا گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کیا پوچھتے تھے؟ عرض کیا علی جان، کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا؟ طواف کیوں شروع ہوا؟ کیسے کیا جاتا تھا؟ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کیسے واقع ہوئی؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ اب امام زین العابدین نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے شامی، میرا جواب یاد کر لو، تم مجھ سے روایت نہیں کرو گے مگر صرف یہ کہ حق بات۔ پھر ارشاد فرمایا کعبہ شریف کا طواف یوں شروع ہوا کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، انسان ذات کو پیدا کرنے والا ہوں، تو ان فرشتوں نے یوں عرض کی کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید اس بات سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہے، چنانچہ اب فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ لی اور اپنے چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کی اور 7 سال تک روتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرش الہی کا طواف کرتے رہے۔ آخرکار اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں والا زبرجد کا ایک گھر بنایا اور فرشتوں سے فرمایا اس گھر کا طواف کرو۔ چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے، اسی کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جیسا اسی سائز کا ایک گھر بناؤ۔ پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم فرمایا جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تم اس گھر کا طواف کرو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بنائی۔ یہ پیمائش میں بیت المعمور کے برابر تھا۔ اس وقت کعبہ شریف کا طواف صرف زمینی فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج زمین و آسمان کے سارے فرشتے کیا کرتے تھے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں اس وقت کعبہ شریف زمین کے پتھر وغیرہ سے نہ بنا تھا، بلکہ اس عمارت کا سامان آسمانی سرخ یاقوت تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس تعمیر میں کچھ اضافہ کیا اور آپ بھی اسی کا طواف کرتے اور اسی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت شیث علیہ السلام نے
اس کی کچھ مرمت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارک تک کعبہ شریف یوں ہی رہا۔ پھر جب طوفان نوح آیا اس وقت آسمانی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی، اس کا صرف ایک یاقوت باقی رکھا گیا جسے حجر اسود کہتے ہیں، اور زمینی عمارت گر کر سفید ٹیلے کی شکل میں رہ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ کعبۃ اللہ تعمیر کیا۔ معزز ویورز، ان روایات سے معلوم ہوا کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین کا وہ ٹکڑا پیدا کیا جا چکا تھا جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے، اور انسان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے کعبہ شریف کی تعمیر ہو چکی تھی، اور فرشتے اس کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔